أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح اللہم صلی وسلم وبارک علی جسد سیدنا و مولانا محمد فی الاجساد اللہم صلی وسلم وبارک علی قبر سیدنا و مولانا محمد فی القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا اے ذات احد و صمد اے ذات غفور و رحیم اور اے ذات ستار و غفار تو ہماری لغزشوں خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص فضل و کرم فرما ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات بلیات امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو بالخصوص حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری امت کو تمام اسلامی ملکوں شہروں بستیوں کو اور خاص طور پر کریے عشق محمد ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کا نور سرور یمن اور سعادت ہم سب کو عطا فرما قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ علم نشرح کی پہلی آیہ مبارکہ آج کی گفتگو کا سرنامہ ہے اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے سورہ علم نشرح بالاتفاق مکی سورہ ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ایک رکوع ہے اس کا یہ سورہ پاک ہے بڑی اہمیت کے حامل مضامین اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں جن پر مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے ماحول کیا ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وادی بطحا میں اعلان نبوت کر دیا ہے 360 جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی طرف اپنی دعوت کا آغاز فرما دیا ہے پورے کا پورا ماحول کفار اور مشرکین اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ستانے اور راستے سے ہٹانے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشوں میں مصروف ہیں
آپ اور آپ کے اصحاب پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مشکل ماحول ہے جس میں اللہ کے محبوب جو کار نبوت اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے اس کے بوجھ سے کمر خمیدہ ہیں، اور اللہ کے محبوب پریشان ہیں کہ اس حال میں اللہ رب العالمین نے عالم بالا کی فضاؤں سے ان کو پیغام دیا، علم نشرح اللہ کا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو شرح صدر عطا فرمایا اور وہ ظرف کی کشادگی عطا فرمائی کہ سارا بوجھ جس سے آپ کی کمر خمیدہ تھی وہ ہم نے ہٹا دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جو لوگ اس نیت اور ارادے کے ساتھ سرگرم عمل ہیں کہ وہ آپ کے نام و نشان کو مٹا دیں گے، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پوری یکسوئی کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور جم کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آداب بندگی جو ہیں وہ بجا لائیں۔ یہ اس آیہ مبارک اس سورہ پاک کے مضامین ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا۔ ہم نے ایک بڑا مشکل موضوع شروع کر رکھا ہے ضرورت نبوت کا، کہ نبی رسول کی ضرورت کیوں ہے، تو اس میں یہ عنوان کہ علم کی تکمیل کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے یہ بات عرض کی بڑے اختصار سے کہ ایک ذریعہ حواس ہیں جس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ علم کا ناقص نامعتبر ذریعہ ہیں اور ان میں 8 خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کی بنیاد پر یہ قیمتی نعمت دولت ہونے کے باوجود وہ علم انسان کو نہیں دے سکتے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اور پھر یہ حواس عقل کے محتاج ہیں، وہ جو دیوانہ آدمی ہے اس کے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دماغ چونکہ مختل ہو گیا ہوتا ہے اس کو کسی طرح کی آگہی حاصل نہیں ہوتی، دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ تو معلوم ہوا کہ حواس دماغ کی سرپرستی کے بغیر کوئی علم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس وان پہ ہم نے بات کی کہ نبی کے جو حواس ہیں ان کی ریچ بھی باقی عام انسانوں سے بہت بلند و بالا ہوتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو چونٹی کی آواز سن لیتے ہیں، وہ تو کنان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلنے والی قمیض کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ذریعہ اللہ نے جو عطا کیا وہ عقل ہے جی، اور اللہ رب العالمین نے یہ ایک بہت بڑی نعمت اور دولت ہے جو انسان کو عطا کی ہے۔ پھر یہ بھی 5 شعبوں پر مشتمل ہے، حصے مشترک ہے، حصے خیال ہے، حصے وہمہ ہے، حصے حافظہ ہے اور حصے متصرفہ ہے۔ یہ بھی 5 شعبے، تو وہ سارے کے سارے تاثرات جو حواس عقل کو منتقل کرتے ہیں اس پہ وہ علم جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے۔ کوئی دھماکہ ہوا ہے تو آنکھ اپنی تصویریں بھیجے گی، کان اپنے سماعت کے تاثرات بھیجیں گے، فضا میں جو بو پیدا ہوئی اس سے ناک سمیل کی پارز اپنے، تو ایک رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ ایک ہینڈ گرنیڈ پھٹا ہے جس سے یہ صورتحال ہے، تو حصے حافظہ میں جا کے یہ رزلٹ سٹور ہو جائے گا۔ پھر کبھی ویسے ہی صورتحال ہو تو حصے متصرفہ وہ بتائے گی کہ نہیں آواز زیادہ ہے، آگ زیادہ لگی ہے، یہ کوئی ہینڈ گرنیڈ نہیں، کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہے، تو یوں یہ کام کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے حواس کی کارکردگی مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے، یہی معاملہ عقل کا ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن راستے کا چراغ ہے، منزل مقصود کا پتہ اللہ کا محبوب بتاتا ہے۔ منزل کی نشاندہی اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کر۔
اور اسی طرح یہ جو دماغی صلاحیتیں ہیں، ان میں بھی انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال تو پھر علامہ اقبال ہی ہے نا، وہ صدیوں کے بعد آتا۔ ان کے اشعار دیکھ لیں تو ان کے تخیل کی پرواز کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے ان کو کتنی بڑی فکر عطا فرمائی، کہاں ان کی پرواز جو ہے خیالات کی وہ پہنچتی ہے۔ ان کا سارا فارسی اردو کا کلام سامنے رکھیں تو حیرت زدہ ہو جاتا آدمی کہ کوئی آدمی اتنا کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ سے جرمنی میں کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا، کیا آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی اترتی تھی؟ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ میرا نبی تو میرا نبی ہے، میں جب بیٹھتا ہوں بسا اوقات تو میرے لوح ذہن پر یوں خیالات اترتے ہیں، یوں آمد ہوتی ہے کہ میں لکھتے لکھتے تھک جاتا ہوں، لیکن خیالات کی آمد نہیں رکتی ہے۔ تو جو رب مجھے یوں نوازتا ہے اس نے میرے رسول پہ کتنا کرم کیا ہوگا۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ اور یہ جو پھر شاعر لوگ ہوتے ہیں، فنکار لوگ ہوتے ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بلا کی جی دماغی صلاحیتیں عطا فرمائیں جن کا تذکرہ ممکن نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، ایک خیمے میں 2 خواتین نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ بدل دیا گیا۔ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو کوئی عورت بیٹی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کہتے بیٹا میرا ہے۔ تو یہ معاملہ الجھ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا کہ کیسے فیصلہ کریں، بیٹا کس عورت کا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم جن کا شان کیا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد فرمایا، حضور یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، بیٹی کوئی خاتون اون نہیں کر رہی، لڑکے کی دعوے دار ہیں، کیسے فیصلہ ہو کس خاتون نے بیٹا جنا ہے کس خاتون نے بیٹی پیدا کی ہے۔ آپ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں خواتین کی چھاتی سے 1 کپ دودھ کا لے لو، اس کا وزن کرو، جس خاتون کے دودھ کا وزن ڈبل ہو بیٹا اس کو دے دو، بیٹا اس کو دے دو۔ ایسے ہی کیا گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا مولا کائنات سے، اتنا مشکل مسئلہ آپ نے یوں حل کر دیا، یہ کیسے آپ نے دلیل جو ہے وہ کہاں سے یہ روشنی حاصل کی؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو مدینۃ العلم کے باب ہیں، انہوں نے کہا میں نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 پر غور کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے میراث کا ذکر کیا اور یہ فرمایا یوصیکم اللہ بے اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نسبت وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جملے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کی جائیداد میں 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کا حصہ ہوگا۔ یعنی اگر والد فوت ہوا ہے 300 روپے جائیداد ہے، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو 200 ملیں گے، بیٹی کو 100 ملے گا۔ تو یہ ڈبل حصہ بیٹے کو اللہ نے دیا جی۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے تدبر کیا، غور کیا کہ جس رب نے ماں باپ کی میراث میں بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے، اس نے یہ فرق ماں کے دودھ میں بھی رکھا ہوگا، اس نے یہ ماں کے دودھ میں بھی فرق رکھا ہوگا۔ کیا ذہن پایا ہے، کتنا مشکل مسئلہ ہے حل کر۔ میں ایف سی کالج پڑھاتا تھا تو میرے پاس اکنامکس کے شعبے کے اسٹوڈنٹس لڑکے لڑکیاں آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہ رب نے بیٹی کو جی وہ سنگل حصہ دیا، بیٹے کو ڈبل حصہ دیا ہے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟
ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں۔ تو میں نے تو پہلے ان سے کہا آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، جی آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب لا ریب ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین ہے۔ میں کہا یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تو رب کا فیصلہ ہے، رب نے بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے، اور قانون قدرت جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر ان کو سمجھایا بھی بچوں، باپ فوت ہو گیا ہے، 300 روپے کی جائیداد 100 بیٹی کو میں 2 بیٹے کو، اب اس لڑکی کی شادی کس نے کرنی ہے؟ بیٹے نے کرنی ہے۔ وہ 100 روپے اس نے شادی پہ خرچ کر دیے، کوئی مس ہیپ ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی یا خامد نے چھوڑ دیا، سارا مال بھی ضبط کر لیا، اب کس کے پاس آئے گی؟ بیٹے کے پاس آئے گی، جی بھائی کے پاس آئے گی، وہ اس کا قانونی وارث ہے۔ اور پھر میں کہ یہ حصہ اس لیے ڈبل کیا ہے کہ کسی مقام پر نہ بیوی کی حیثیت سے، نہ بہن کی حیثیت سے، نہ ماں کی حیثیت سے کوئی خرچہ اللہ اور اس کے رسول نے عورت کے ذمے نہیں ڈالا ہے، اس لیے یہ جو کچھ دیا ہے یہ بھی احسان کیا ہے، یہ بھی۔ پھر وہ کہتے جی غلطی سے مرد قتل ہو جائے تو وہ 100 اس کی یعنی اونٹ اس کی دیت ہے، عورت کی 50 ہے۔ میں کہا دیت کے مسئلے میں بڑا کلیئر ہے کہ قرآن مجید نے تخصیص نہیں کی، مرد اور عورت دونوں، وہ انسان ہے اور انسان قتل ہو جائے تو اس کی دیت جو ہے وہ 100 سرخ اونٹ ہے۔ اور زمانے میں یہ قانون بن رہا تھا تو میں نے کہا ہمارے قانون میں بھی یہی بات رکھی گئی۔ بعض فقہا نے اپنے زمانے میں اپنی بصیرت کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ مرد اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کی سزا جو ہے، اس کا خون بہا جو وہ سرخ اونٹ ہوگا 100، عورت ہو تو 50۔ میں کہا فرض کر لیں ایک مرد جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو گیا تو 100 سرخ اونٹ کس کو ملے؟ عورت کو ملے۔ کس کو ملے؟ اس کی بیوہ کو ملے۔ میں کہ مرد کی دیت اگر ڈبل ہے تو فائدہ مرد کو پہنچا کہ عورت کو پہنچا؟ اور اگر بیوی قتل ہو گئی غلطی سے تو 50، تو پھر یہ نقصان تو مالی مرد کا ہوا۔ میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قانون میں جو حکمتیں رکھی ہیں انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، ان کی میں نے آپ کو بات سنائی کہ اس قانون میراث سے انہوں نے مسئلہ حل کر دی۔ پھر ایک شخص آیا مولا کائنات کے حضور، حضور میں نے 35 سال ریسرچ کی ہے۔ کتنے سال؟ 35 سال۔ یہ رجسٹر ہے میرے پاس، میں نے فہرست بنائی ہے کون سے جانور انڈا دیتے ہیں، کون سے جانور بچہ دیتے ہیں۔ 35 سال ریسرچ کی ہے۔ مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا میرے پاس آ جاتے 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو جاتا، اتنا وقت ضائع کیا۔ کہا حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سادہ سا قانون ہے، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان پوشیدہ انڈے دیتے ہیں۔ وہ ساری فہرست لے کے اس جملے پہ غور کرنے لگا، قدموں میں گر گیا۔ واقعی جی جو ذہنی صلاحیتیں آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں ان کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جی جس طرح سے حواس میں فرق رکھا ہے، عقل دماغ کی صلاحیتوں میں بھی فرق رکھا ہے، اور نبی اللہ کا محبوب اللہ اکبر ان کی جو دماغی صلاحیتیں ان کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ تیسرا ذریعہ جو ہے وہ کشف ہے، اور علماء نے لکھا یہ بھی 5 لطائف پر مشتمل ہے۔ لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے۔ امام غزالی نے لکھا کہ عبادتوں، ریاضتوں اور مشقتوں کے بعد انسان پر ایک باطن کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، وہ اس آنکھ کے ذریعے سے ماضی، حال اور استقبال کے بارے میں بعض ان واقعات، حالات کو جاننے لگ جاتا ہے جن کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے، جن کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ بہت سارے کشفیوں سے ملاقات ہوئی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ ہمارے ایک بابا جی صوفی ڈاکٹر عبد الودود صاحب، وہ کشفی تھے۔ ہمارے میاں اورنگزیب صاحب نے مجھے کہا جی میں نے کوئی شپمنٹ بھیجی ہے انگلینڈ، تو اپنے بابا جی کو کہو ذرا دیکھیں، دعا بھی کریں وہ خیریت سے پہنچ جائے۔ تو رات 2 بجے مجھے ٹیلی فون آیا بابا جی کا، وہ پروفیسر میں نے سارے سمندر دیکھ لیے ہیں، مجھے تو میاں صاحب کی آپ کے شپمنٹ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے فون کیا، میں کہا بابا جی، وہ کہتے وہ لیٹ ہو گئی تھی اس لیے ہم نے بائی ایئر بھیجی ہے، جہاز کے بحری جہاز کے۔
کیا کوئی بندہ اپنے حجرہ عبادت میں بیٹھا ہوا دنیا کے سارے سمندر اور جہاز دیکھ کے بات کر سکتے؟ یس جی، جن کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہوتا ہے وہ اپنے کشف کی صلاحیتوں سے، پھر جیسا میں نے کہا کہ جیسے عقل کا معاملہ مختلف ہے مختلف افراد میں، یہی معاملہ کشف کا بھی ہے۔ پہلا لطیفہ جو ہے وہ قلب ہے جی، اور اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو دل عطا کیا ہے، لیکن اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا دل عطا کیا ہے، اس لیے میں نے سورہ علم نشرہ کی پہلی آیت کو عنوان بنایا، علم نشرہ لک صدر۔ دل تو اللہ نے سب کو عطا فرمایا ہے جی، لیکن جو شرح صدر اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، اس کا اندازہ نہیں انسانی عقل لگا سکتی ہے۔ میں رات تینوں تفسیریں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، تبیان القرآن بھی، ضیاء القرآن بھی، اور حضرت رئیس المفسرین حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی ان کی تفسیر بھی سامنے رکھی۔ بہت سارا علم ہے، مہربانی کر کے تفاسیر کو دیکھا کریں، ہماری لائبریری میں یہ ساری موجود۔ 774 ہجری میں وصال کیا ہے ابن کثیر نے، یعنی یہ جو تفسیر ہے 5 جلدوں میں ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اب 1446 ہجری ہے جی، کچھ 772 سال پہلے یہ تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے، 772 سال پہلے۔ اور یہ وہ تفسیر ہے جن کو ہمارے اہل حدیث حضرات بڑی معتبر تفسیر سمجھ، وہابی کہتے ہیں اس سے اچھی تفسیر کوئی نہیں ہے جی۔ اس تفسیر میں سورہ علم نشرہ کی شرح میں حافظ عماد الدین نے جو پہلی روایت بیان کی اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابہ کرام میں معاملات میں بڑے دلیر تھے، جو بات ہم پوچھتے نہیں تھے وہ پوچھ لیتے تھے سرکار جی، یعنی جس بات پہ ہم تھوڑا جھجکتے تھے تو وہ نہیں جھجکتے، وہ پوچھ لیتے تھے سرکار۔ تو کہتے کہ دن میں بیٹھا ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں، سیدنا ابو ہریرہ آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب سے پہلے آپ پر نبوت کی کون سی نشانی ظاہر ہوئی؟ کیسے پتا چلا، کب پتا چلا آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حافظ عماد الدین ابن کثیر، 774 برس پہلے اپنی۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، میری عمر 10 سال 6 ماہ تھی، 10.5۔ میں ایک ویرانے میں موجود تھا کہ میرے سامنے فضا میں 2 ہستیاں نمودار ہوئیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہی بندہ ہے جس کی تلاش میں ہم آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یس جی۔ تو کہا باس نے اس کو پکڑو، کہ اس نے مجھے پکڑا، کہا لٹاؤ، زمین پہ لٹا دیا۔ نہ مجھے پکڑنے کی تکلیف محسوس ہوئی نہ لٹانے کی۔ پھر اس باس نے حکم دیا، وہ کہتے ہیں یہ جبرائیل تھے اور میکائیل تھے۔ جبریل نے کہا ان کا سینہ کھول دو، سینہ کھول دیا سرکار دو عالم سے، کہا دل کو باہر نکالا، دل باہر نکالا جی۔ تو وہ کہتے ہیں دل میں سے میں دیکھ رہا تھا، ہمارا دل سینے سے باہر ہو موت واقع ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے محبوب کا دل ہے جی، وہ سینے سے باہر ہے، اور اس میں لکھا ہے نہ خون نکلا ہے نہ درد محسوس ہوئی۔ اس روایت میں یہ موجود ہے، ابن کثیر نے یہ سارا ذکر کیا۔ تو کہا کہ کوئی سیاہ رنگ کی کوئی چیز تھی، وہ لطیفہ قلب سے ہٹا دی اور چاندی جیسی سفید چیز اس میں رکھ دی۔ سو کہا کہ اب اس کو بند کر دو، اب اس کو بند کر دو، اور مجھے کہا کہ پھر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس آپریشن کے بعد میرے دل میں انسان تو انسان، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اتنی ہمدردی پیدا ہو گئی، اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا جی۔ علم نشرہ اللہ کا صدر۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کا شان یہ ہے کہ رب خود فرماتا علم نشرہ اللہ کا صدر، اے محبوب کیا بن مانگے ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں فرمائی؟ شرح صدر۔ پھر تبیان القرآن میں علامہ غلام محمد سعیدی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ 3 مرتبہ حضور کا شرح صدر ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ بچپن میں جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ان کے ہاں کے عام پذیر تھے، اور اتفاق سے 2017 میں گیا
مکہ مکرمہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ہے یہ وادی بنو سعد جی، اور بڑا مشکل پہاڑی علاقہ ہے، وہ سلسلہ ہے. وہاں وہ درخت موجود ہے جس کے نیچے لٹا کے حضور کے دل کو کھولا گیا اور آپریٹ کیا گیا، اور اس کا ذکر حدیث میں ہے کہ حضور سرکار دو عالم وہ اس وادی میں اپنے بھائی کے ساتھ موجود تھے. کہا جاؤ کھانا لے آؤ، تو وہ کھانا لینے گئے تو پھر یہ واقعہ پیش آیا. حضور فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے لٹا کے میرا سینہ کھولا اور میرے دل کو انہوں نے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسپیشل دیا. یہ بھی موجود ہے. اور شب معراج جب آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہے تھے تو یہ تو بڑی معروف حدیث ہے کہ تیسری مرتبہ، تو معنی یہ ہے کہ دل میں کوئی خرابی نہیں تھی، دل کو اسپیشل صورتحال کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. بچپن میں اس لیے لطیفہ قلب کو ٹریٹمنٹ دیا گیا تاکہ بچپن اور لڑکپن جو ہے وہ شرارت سے پاک گزرے. اور پھر شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو، اور لڑکپن میں اس لیے کہ جوانی بے داغ رہے، اور شب معراج اس لیے تاکہ سماوات کی سیر کے دوران جو عجائبات دیکھنے ہیں ان کو دیکھنے کی ہمت پیدا ہو. سو صاحبو، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے جو قلب عطا کیا، کون اس کی عظمتوں کا بیان کر سکتا ہے؟ وہ سینہ جس سینے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، وہ قلب جو محبت وحی ہے، جلوہ گاہ انوار وحی ہے، اس کی ندرتوں کا، لطافتوں کا کیسے کوئی ذکر کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کو پہاڑوں پہ اتارتے تو کیا ہوتا؟ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پہاڑ یہ بوجھ جو ہے وہی کا برداشت نہ کرتے، اللہ کی خشیت سے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے، پہاڑ بکھر جاتے. لیکن یہ سینہ مصطفیٰ ہے، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک قرآن نازل ہوا ہے، تھوڑا بوجھ محسوس ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، محبوب گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو وہ ظرف کی کشادگی عطا فرمائیں گے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں ان سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ورفعنا لک ذکر، اسی صورت میں پیغام دیا گیا. محبوب آپ کے دشمن تو آپ کو مٹانے کے در پہ ہیں، آپ کا ذکر ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ مکہ کے مشکل ماحول میں پیغام دیا جا رہا، ہم پیغام یہ دیتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. جی مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. محبوب آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو مٹانے والے خود ملیا میٹ ہو جائیں گے. آپ کا ذکر تو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک باقی رہے گا. اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں حافظ اماد الدین نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا بارگاہ رسالت میں، اور جبریل نے آ کے عرض کی، اللہ پوچھتا ہے اتدری کیفا رفعت ذکرک، محبوب آپ نے جان لیا اللہ نے کیسے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی، کتنی رفعت عطا فرمائی یہ آپ نے جان. تو حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے، جی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سو جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک کا مفہوم یہ ہے اذا ذکرتا ذکرت معی. اس ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر یہ ہے کہ محبوب قیامت تک جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر کرے گا. نہ میرا ذکر مٹ سکتا ہے نہ تیرا ذکر مٹ سکتا. کوئی اذان دے گا کہے گا اشہد ان محمدن، جی وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا تو محمد رسول اللہ کی گواہی بھی آئے گی. کوئی نماز میں کھڑا ہوگا
وہ میرا ذکر کرے گا تجھ پہ درود بھی پڑے گا، تجھ پہ سلام بھی پڑے گا۔ جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں وہاں تیرا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوگا جی۔ اور ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سرکار آدم علیہ السلام سے پوچھا، آج دعا کی ہے حضور کا واسطہ دے کے، یہ خیال کیسے آیا ہے؟ کہا جب میں نے آنکھ کھولی دنیا میں تو میں نے عرش عظیم پر دیکھا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا۔ تو جہاں عرش کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے وہیں غور کرو محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کہا جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ہوگا، جو میرا ذکر کرے گا تیرا ذکر بھی کرے گا، اور اگر کوئی میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے ایسا ذکر ہمیں منظور ہی نہیں ہے، مقبول ہی نہیں ہے جی۔ اس کا وہ سارے کا سارا ذکر اس کے منہ پہ دے مارے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی ذکر کرو پہلے بھی درود پڑھو اور آخر میں بھی درود پڑھو، اور جب بھی کوئی دعا مانگو پہلے بھی درود پڑھو بعد میں بھی درود پڑھو، اس لیے کہ درود تو ہر بات ہر لمحہ کھڑے ہو کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، چلتے، وہ تو مقبول ہونا ہی ہے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم نے یہ فتویٰ دیا دعا سے پہلے بھی اور آخر میں بھی درود پڑھا کرو کہ پھر درمیان والی بات بھی قبولیت ہو جاتی ہے، اس کی قبولیت کے بھی آثار بڑھ جاتے ہیں۔ تو کہا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو یہ رفعت اور بلندی عطا کی ہے کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد جہاں جہاں میرا ذکر ہوتا رہے گا محبوب تیرے چرچے بھی ہوتے رہیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے اس سے پہلے۔ اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ یہ دونوں صورتیں والضحیٰ اور علم نشرہ روحانی طور پر بڑی اہم صورتیں ہیں۔ کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش ہو جی، کوئی مشکل ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ دوسری میں علم نشرہ پڑھے، پہلی میں والضحیٰ دوسری، اور پھر دعا مانگے اللہ ان صورتوں کی برکت سے میری مشکل آسان کر جی۔ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ پھر اس کو اجابت بڑھ کے استقبال نہ کرے، اس کی وہ دعا قبول نہ ہو۔ تو جب کوئی مشکل ہو تو ان 2 صورتوں کے ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ علم نشرہ اللہ کا صدر، یہ خالی اس صورت کا ہی ورد کرو، جتنی بھی مشکل صورتحال ہو اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ کہ اس میں یہ بھی ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اللہ نے اپنے محبوب کو بشارت دی۔ یہ سارے مکے کے بے ایمان کافر چاہتے ہیں آپ کو مٹا دیں، راستے سے ہٹا دیں جی، یہ مشکل صورتحال ضرور ہے لیکن محبوب ہم نے جو آپ کو عظمتیں عطا کی ہیں وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان ساری مشکلات نے چھٹ جانا ہے، آسانیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ تو پھر اس سورہ پاک کے ورد سے آسانیاں پیدا۔ اللہ رب العالمین سرکار دو عالم علیہ السلام کی پکی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا